میرے ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ مکان اس کا پتہ دے رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کیا، مولا کیا سرخرو ہوئے؟ فرمایا نہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر پڑا ہوا ہے وہاں تمہارا جھکتا ہوا میں سر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مکان اس کا پتہ دے رہا ہے، مکان اس کا پتہ دے رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ، فرمایا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھو، بعد میں 50,000 کا ذکر، دوسری مسجدوں میں 50,000 نمازیں پڑھو، اور میری اس مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھو، تو یہ 1 نماز ان 50,000 نمازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ مکان اس کا پتہ دے رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، صوفی تلاش کرتا ہے جنت مل جائے، زاہد تلاش کرتا ہے جنت مل جائے، عابد تلاش کرتا ہے جنت مل جائے۔ سرکار نے پتہ بتا دیا کہ وہ خطہ جو میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان میں ہے، جہاں سے میں گزرتا ہوں، اور جس خطے کو مجھ مصطفیٰ کے قدموں کو بوسے دینے کا موقع ملتا ہے، فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جس نے جنت کا ٹکڑا دیکھنا ہو میرے اس خطے کو دیکھ لے۔ مکان اس کا پتہ دے رہا ہے، مکان اس کا پتہ دے رہا ہے۔ غور کرتے چلے جانا، ایک نقطے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زمان اس کا پتہ دے رہا ہے، مکان اس کا پتہ دے رہا ہے، یہ بھی شعرہ ہے، اور کچھ کام بھی اس کا پتہ دیتے ہیں۔ پڑھی نماز جاتی ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرا کھڑا شخص خبردار تمہیں پتہ نہیں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بندہ بھی پتہ خدا کا دے رہا ہے، نماز پتہ خدا کا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے، پتہ خدا کا دیتی ہے، روزہ پتہ خدا کا دیتا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بیت اللہ کا طواف پتہ اللہ کا دیتا ہے، حج پتہ اللہ کا دیتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پتہ اس کا دے رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مکان یہ پتہ اس کا دے رہے ہیں، عمل پتہ اس کا دے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا عجیب بات یہ ہے کہ جانور بھی پتہ اس کا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ دیکھیں قرآن مقدس میں ذکر ہے ولیوں کا، غوثوں کا، کتبوں کا، ابدالوں کا، قرآن مقدس کے اندر ذکر ہے، وہ صحابہ کرام کا ذکر ہے، متقی لوگوں کا ذکر ہے، وہاں ایک ذکر کتے کا بھی ملتا ہے۔ کتے کا ذکر جو نہیں رب فرماتا یہ ٹوں ٹوں کرتا ہے، بھونکتا ہے، کتا جیسے ولیوں کی غار کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر بیٹھا ہے، اللہ نے نقشہ کشی اس کی عطا فرمائی، فرمایا کہ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، یہ کتا ہے تو ذات کا کتا، مگر ولیوں کی نوکری کر رہا ہے، اس کا تذکرہ میں قرآن میں کر رہا ہوں۔ جانور کو اس کا پتہ دے رہا ہے، جانور اس کا پتہ دے رہا ہے، اور جانور پتہ دیتا ہے۔ مولا تو رب العالمین ہے، مگر فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ، بھئی گھوڑے وہ رب العالمین ہے، قسمیں گھوڑوں کی اٹھا رہا ہے، کیونکہ گھوڑا پتہ اس کا دے رہا ہے، جہاد کے لیے جانے والا گھوڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، گھوڑوں کی عادت ہوتی ہے جب بھاگتے ہیں ان کے پیٹ کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اللہ فرماتا ہے تیری ادا مجھے پسند آ گئی۔
سات کا گھوڑا ہے، مگر رب فرماتا ہے والعادیات ضبحا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، گھوڑا چلتا ہے تو اس کے سونگ جب زمین پر رگڑ کھاتے ہیں وہاں سے آگ نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا یہ سٹائل بھی مجھ خدا کو پسند آ گیا ہے۔ فالمغیرات صبح، عجیب بات ہے، گھوڑا چلتا ہے نا، سیدھا چل رہا ہے، وہ اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، گھوم کر پیچھے آتا ہے، حملہ تمہارا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تیرا یہ انداز بھی مجھے پسند آ گیا، یہ بھی پسند آ گیا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به، اور یہاں پر عجیب بات یہ ہے، گھوڑا تو چلتا ہی ہے، جب چلتا ہے تو اس کے قدموں کے ساتھ مٹی اڑتی ہے، رب فرماتا ہے تیری یہ ادا بھی پسند آ گئی۔ مولا تو رب العالمین ہے، قسمیں گھوڑوں کی اٹھاتا ہے، رب العالمین ہے، اور یہاں پر باتیں ان کے گھوڑوں کے چلنے کی، ان کی نکلتی ہوئی بجلی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ پتہ میرا دے رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا اللہ فرماتا ہے، رب الجلال فرما رہا ہے لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کر بیٹھنا، یہ نشانی اللہ کی ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، رجب، اور میں ان کی بھی بے حرمتی نہ کر بیٹھنا۔ 4 مہینے، اور مہینے تو 12 ہیں، غور کرتے جانا ذرا، مہینے تو 12 ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے ان 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا، یہ میرا پتہ بتاتے ہیں۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدی، مولا کیا ہو گیا؟ رب ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جانور کے گلے کے اندر جو ہار پڑا ہوا ہے، جانور کے گلے کی جو گانی ہے، فرماتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا بھی احترام کرو۔ اب ذرا غور کرنا، مولا تو رب العالمین فرماتا ہے احترام کرو، زمانے کا فرماتا ہے احترام کرو، مکان کا احترام کرو، تم جانوروں کا احترام کرو، جانوروں کے اندر گلے میں پڑی ہوئی گانی کا، مولا کیا بات ہے؟ فرماتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ پتہ میرا دے رہے ہیں۔ احترام والا مکان اس کا پتہ دے، مکان احترام والا حیوان اس کا پتہ دے، تو حیوان احترام والا، تو جب کوئی اللہ کا ولی انسان اس کا پتہ دے تو وہ ولی احترام والا۔ زمانے بہت سے ہیں، سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مکان بہت سے ہیں، سارے مکان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کائنات کیا نے فرمایا، جبریل امین نے آ کر جب بتایا کہ احترام والی جگہ کون سی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا کہ مسجد احترام والی جگہ ہے، بازار بغیر احترام کی جگہ ہے، اور فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہ مسجد چونکہ پتہ اس کا دے رہی ہے، اس لیے لائق احترام ہو گئی، اور چونکہ وہاں بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، غلط باتیں کی جاتی ہیں زیادہ، تو اس لیے وہاں پر وہ فرمایا کہ یہ دور ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر احب البلاد الی مساجدها وابغض البلاد الی اسواقها، اور بری سرزمین ہے تو وہ بازار ہے، اور فرمایا بہترین سرزمین ہے تو وہ رب ذوالجلال کی یہ مسجد ہے۔ مسجد پتہ اس کا دے رہی ہے، زمان پتہ اس کا دے، قابل احترام، مکان پتہ اس کا دے، قابل احترام، حیوان پتہ اس کا دے، تو وہ حیوان قابل احترام
جو اللہ کا ولی انسان پتہ اس کا دے تو وہ انسان قابل اب کتنے احترام والا ہے. اب ذرا غور کریں، احترام والا اتنا ہے. حدیث قدسی اللہ جل جلالہ